السلام علیکم۔ آج اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام ہے، اور آج 2 محرم کی وہ تاریخ ہے جس دن تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا اور دردناک سفر اپنے آخری مقام پر پہنچا۔ آج ہی کے دن سن 61 ہجری کو نواسۂ رسول جگر گوشہ فاطمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر پہنچے تھے۔ یہ وہ دن تھا جہاں سے صبر و رضا کی ایک ایسی داستان شروع ہوئی جس نے حق اور باطل کے فرق کو قیامت تک کے لیے واضح کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا اچانک رک گیا۔ امام علی مقام نے گھوڑا بدلنے کا حکم دیا۔ دوسرا گھوڑا لایا گیا لیکن وہ بھی آگے نہ بڑھا۔ آپ علیہ السلام نے باری باری کئی گھوڑے بدلے مگر کوئی بھی گھوڑا اس زمین سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں موجود مقامی لوگوں کو بلایا اور پوچھا، اس زمین کا نام کیا؟ کسی نے کہا اسے اکر کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، کیا ایسا کوئی اور نام بھی ہے؟ تب ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر کہا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم یہی کرب اور بلا کی جگہ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے جلائے جائیں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی۔ میرے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی زمین کے بارے میں بتایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، اب اس زمین سے آگے نہیں جانا، یہی خیمے لگا دیے جائیں۔ 2 محرم کو فرات کے کنارے حسین قافلے کے خیمے نصب کر دیے گئے، لیکن ابن زیاد کے حکم پر ہربن یزید الریائی کے لشکر نے امام حسین کے قافلے کو اس طرح گھیرا کہ وہ پانی کے چشموں سے دور ہو جائے۔ یہ مظلومیت کے سفر کا باقاعدہ آغاز تھا، جہاں ایک طرف بہتر نفوس پر مشتمل خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور دوسری طرف یزید کی کثیر فوج۔ 3 محرم الحرام وہ دن تھا جب امام علی مقام نے اپنے اہل و عیال، دستورات اور چھوٹے بچوں کے لیے مستقل طور پر خیمے لگانے کا حکم دیا۔ بی بی زینب صلی اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم اور خاندان نبوت کی پاک بیویاں اب اس تپتے ہوئے صحرا میں خیمہ زن ہو چکی تھیں، جہاں چند ہی دنوں بعد اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ برپا ہونے والا تھا۔ 3 محرم الحرام کا سورج ابھی طلوع ہی ہوا تھا کہ کربلا کے افق پر گرد و غبار اڑتا دکھائی دیا۔ کوفہ کے ظالم گورنر عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد 4000 مسلح سپاہیوں کا بھاری لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا۔ میں امام حسین کے مقابلے پر آنے والی پہلی بڑی باقاعدہ فوج تھی۔ عمر بن سعد دل سے نہیں چاہتا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر تلوار اٹھائی جائے، اسی لیے اس نے آتے ہی جنگ کے بجائے گفتگو کا راستہ چنا۔ بن سعد نے اپنا ایک قاصد قرہ بن قیس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا اور بلوایا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایسے رسول جنہوں نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی، انہوں نے نہایت بروقار اور تاریخی جواب دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں یہاں خود سے نہیں آیا بلکہ تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے ہزاروں خطوط لکھے، قاصد بھیجے اور قسمیں دی کہ میں ان کی رہنمائی کے لیے آؤں۔ اب اگر تم لوگ اپنے عہد سے پھر چکے ہو اور تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو میں یہیں سے واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی جواب نے ثابت کر دیا کہ امام علی مقام جنگ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، کہ امت کی اصلاح کے لیے نکلے۔ 3 محرم الحرام وہ دن تھا جب امام علی مقام نے اپنے اہل و عیال، دستورات اور چھوٹے بچوں کے لیے مستقل طور پر خیمے لگانے کا حکم دیا۔ بی بی زینب صلی اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم اور خاندان نبوت کی پاک بیویاں اب اس تپتے ہوئے صحرا میں خیمہ زن ہو چکی تھیں، جہاں چند ہی دنوں بعد اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ برپا ہونے والا تھا۔ 3 محرم الحرام کا سورج ابھی طلوع ہی ہوا تھا کہ کربلا کے افق پر گرد و غبار اڑتا دکھائی دیا۔ کوفہ کے ظالم گورنر عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد 4000 مسلح سپاہیوں کا بھاری لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا۔ میں امام حسین کے مقابلے پر آنے والی پہلی بڑی باقاعدہ فوج تھی۔
عمر بن سعد دل سے نہیں چاہتا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر تلوار اٹھائی جائے، اسی لیے اس نے آتے ہی جنگ کے بجائے گفتگو کا راستہ چنا۔ بن سعد نے اپنا ایک قاصد قرہ بن قیس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا اور بلوایا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایسے رسول جنہوں نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی، انہوں نے نہایت بروقار اور تاریخی جواب دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں یہاں خود سے نہیں آیا، بلکہ تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے ہزاروں خطوط لکھے، قاصد بھیجے اور قسمیں دی کہ میں ان کی رہنمائی کے لیے آؤں۔ اب اگر تم لوگ اپنے عہد سے پھر چکے ہو اور تمہیں میرا آنا پسند نہیں، تو میں یہیں سے واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی جواب نے ثابت کر دیا کہ امام اعلی مقام جنگ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، کہ امت کی اصلاح کے لیے نکلے۔ 4 محرم الحرام کا دن تاریخ کربلا میں ایک انتہائی دردناک اور اہم موڑ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین عنہ اور ان کے خاندان پر یزیدی فوج کی طرف سے مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے کا سلسلہ مزید سخت کر دیا گیا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا اور ابن زیاد کا نیا حکم۔ 2 محرم الحرام حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی زمین پر پہنچ چکا تھا۔ یزیدی لشکر کے سپہ سالار بن یزید رہائی نے امام علیہ السلام کے قافلے کو وہیں روک دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو وہاں خیمہ زن کیے ہوئے 2 ہی دن گزرے تھے کہ 4 محرم کو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد، جو یزیدی فوج کا بڑا کمانڈر تھا، کوئی سخت خط موصول ہوا۔ اس خط میں ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر گہرا تن کر دو، انہیں اس بات پر مجبور کرو کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کے لیے حالات اتنے سخت کر دو کہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ رہے۔ عبداللہ بن زیاد کا کوفہ میں خطبہ۔ 4 محرم کو ہی کوفہ میں ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا۔ ابن زیاد نے کوفہ کی مسجد اعظم میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک خوفناک خطبہ دیا۔ کوفہ کے لوگوں کو لالچ اور خوف کے مروجہ حربوں سے ڈرایا۔ اس نے اعلان کیا کہ عمر بن سعد کی مدد کے لیے کربلا اسے بھاری انعامات دیے جائیں گے۔ جو کوفہ میں چھپا رہے گا یا امام حسین کی ہمدردی کرے گا، اسے سخت سزا دی جائے گی اور اس کا خون مباح ہوگا۔ خوف اور لالچ کے نتیجے میں یہ ہزاروں لوگ جو کل تک امام حسین کو خط لکھ کر بلا رہے تھے، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ کوفہ سے فوج کے بڑے بڑے دستے کربلا کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے چند درجن ساتھیوں کے مقابلے میں ایک سمندر کھڑا کیا جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام کا استقلال اور خطبہ۔ جب کربلا میں یزیدی فوج کی تعداد مسلسل بڑھنے لگی اور چاروں طرف سے گہرا تنگ ہونے لگا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے وفادار ساتھیوں اور اہل خانہ کو جمع کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر چھائے تشویش کو دیکھا تو فرمایا، یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ تم میں سے جو کوئی رات کے اندھیرے میں یہاں سے جانا چاہتا ہے، اسے میری طرف سے اجازت ہے، وہ اپنی جان بچا سکتا ہے۔ لیکن امام مقام علیہ السلام کے وفادار انصار اور اہل بیت نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ کیا ہم زندگی کی خاطر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ خدا کی قسم، اگر ہمیں 70 بار بھی قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے، تب بھی ہم آپ پر قربان ہونے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 4 محرم وہ دن تھا جب کربلا کے میدان میں نفسیاتی جنگ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے سامنے دشمن کی فوجیں سفارہ ہو رہی اور ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ پانی کے ذخیرے پر پہرے بٹھانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، جس کا باقاعدہ حکم 4 محرم کو نافذ ہوا۔ امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور مستورات نے جب دشمن کے لشکر کی کثرت اور ان کے جارحانہ عزاتم کو دیکھا تو خیموں میں ایک اداسی اور خاموشی چھا گئی۔ لیکن اس سخت گھڑی میں بھی نواسۂ رسول علیہ السلام کا چہرہ پرسکون، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ حق اور سچائی کی اس جنگ میں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کو بچانے کے قربانی دینے جا رہے ہیں۔ محرم الحرام کا دن دراصل کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر آنے والی مصیبتوں کے باقاعدہ آغاز اور دشمن کی طرف سے جنگ کی بھرپور تیاریوں کا دن تھا، جہاں ایک طرف ظلم کی طاقتیں اکٹھی ہو رہی تھیں اور دوسری طرف
ایمان اور شجاعت کا وہ الہی لشکر تھا جس نے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا تاریخ اسلام کا وہ سب سے دردناک دن جب ننھے بچوں کی پیاس نے آسمان کو بھی رلا دیا۔ 7 محرم الحرام سن 61 ہجری کو یہ وہ تاریخ ہے جب کربلا کے تپتے میدان میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادہ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ ایک طرف پیاس کی شدت تھی اور دوسری طرف یزیدی لشکر کا وہ ظلم جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آخر اس دن کربلا میں کیا ہوا تھا؟ آئیں جانتے ہیں۔ 7 محرم الحرام کو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کو ایک خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کے درمیان فرات کے پانی کا راستہ روک دو، ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملنے پائے، بالکل اسی طرح جیسے عثمان بن عفان کو پیاسا رکھا گیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی عمر بن سعد نے عمر بن حجاج کی سربراہی میں 500 گھڑ سواروں کا ایک بڑا دستہ نہر فرات پر تعینات کر دیا تاکہ حسینی قافلے کا کوئی بھی شخص پانی تک نہ پہنچ سکے۔ حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے، یزیدی لشکر کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی تھی اور امام کے جانثار بہت تھوڑے تھے۔ ایسے میں امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست اور وفادار ساتھی حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے ایک مخلصانہ کوشش کی۔ انہوں نے امام علیہ السلام سے اجازت لی اور رات کے اندھیرے میں قریبی آباد اپنے قبیلے اسد کے پاس پہنچے۔ حبیب ابن مظاہر نے قبیلے کے سامنے ایک انتہائی دردناک خطبہ دیا اور فرمایا، اے بنی اسد، میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کا نواسہ اس وقت کربلا میں گھرا ہوا ہے، آؤ اور خدا کے لیے اس کی مدد کرو۔ اس پکار نے قبیلے کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا اور تقریباً 70 سے 90 غیرت مند افراد فوراً تلواریں اٹھا کر امام کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن افسوس، جب یہ مخلص افراد امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے تو یزیدی فوج کی جاسوس نے عمر بن سعد کو خبر کر دی۔ یزیدی کمانڈر الازرق نے فوراً ایک بڑا دستہ بھیج کر بنی اسد کے ان غازیوں کا راستہ روک لیا۔ رات کے اندھیرے میں دونوں گروہوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی۔ بنی اسد کے کچھ لوگ اس رکے ہوئے راستے کو کھولنے کی جدوجہد میں شہید ہوئے، لیکن یزیدی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ قبیلے کے باقی لوگ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ یوں یہ آخری مخلصانہ مدد بھی امام مظلوم کے خیموں تک نہ پہنچ سکی اور حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام اکیلے بوجھل دل کے ساتھ امام کی بارگاہ میں واپس لوٹ آئے۔ وہ گھڑی آ چکی جس کا تصور ہی روح کو کپا دیتا ہے۔ 7 محرم کی دھوپ جیسے جیسے تیز ہو رہی تھی، خیموں میں پانی کا ذخیرہ ختم ہو رہا تھا۔ آل محمد کے معصوم بچے، جن 6 ماہ کا علی اصغر اور 4 سالہ بی بی سکینہ شامل، پیاس سے نڈھال ہونے لگے۔ فرات کا پانی سامنے بہہ رہا تھا، جانور اس سے سیراب ہو رہے تھے، دشمن کا لشکر پانی پی رہا تھا، لیکن رسول کے پیاروں کے لیے پانی کے ہر بوند پر پہرا تھا۔ 7 محرم الحرام کا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کی راہ میں پیاس، بھوک اور ہر ظلم کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے پیاس کی شدت کو تو قبول کیا، لیکن یزید کی بیعت کو ٹھکرا کر انسانیت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ سب سے پہلا اور بڑا المیہ پیاس کا تھا۔ محرم الحرام کو ابن زیاد کے حکم پر دریائے فرات پر سخت پہرا بٹھا دیا گیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ 8 محرم کا سورج جب طلوع ہوا تو آل محمد کے خیموں میں پیاس اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ معصوم بچے، پردے دار خواتین اور کربلا کے غازی پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ خیموں سے الاتش الاتش یعنی پیاس پیاس کی دردناک صدائیں بلند ہو رہی تھی، جنہیں سن کر امام عالی مقام کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب بچوں کی بے تابی حد سے بڑھ گئی تو روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کے پیچھے ایک نیزے یا تبرو کی مدد سے زمین کو کھودا۔ خدا کے حکم سے وہاں سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ نمودار ہوا۔ مظلومین کربلا نے پانی پیا اور اپنے مشغیزے بھرے، لیکن جیسے ہی اس بات کی خبر کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو، اس نے غصے میں عمر بن سعد کو خط لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین علیہ السلام نے کنواں کھود کر پانی حاصل کر لیا ہے، تم فوراً ان پر گہرا مزید تنگ کر اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی حاصل نہ کرنے۔ چنانچہ یزیدی فوج نے اس جگہ پر بھی قبضہ کر لیا اور پانی کا وہ عارضی راستہ بھی بند کر دیا۔
8 محرم کی رات جب پیاس ناقابل برداشت ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کو یاد کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو نیز گھڑ سواروں اور 20 پیادہ جوانوں کے ساتھ فرات سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ قافلہ فرات پر پہنچا تو عمر بن حجاج کی سربراہی میں یزیدی فوج نے راستہ روکنا، لیکن غازی عباس علیہ السلام اور حسینی جوانوں نے ایسی شجاعت دکھائی کہ دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام اس رات کچھ مشقیزیں پانی کے بھر کر خیموں تک پہنچنے میں کامیاب، جس سے معصوم بچوں کی پیاس عارضی طور پر بجھائی گئی، لیکن یہ پانی بہت جلد ختم ہو گیا۔ 8 محرم کی رات کا سب سے اہم واقعہ امام حسین علیہ السلام اور یزیدی لشکر کے کمانڈر عمر بن سعد کی ملاقات ہوئی۔ امام عالی مقام نے عمر بن سعد کو پیغام پہنچا کہ وہ رات کے اندھیرے میں دونوں کے درمیان ملاقات کریں۔ امام علیہ السلام اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام اور فرزند اکبر حضرت علی کے ساتھ تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے ابن سعد، کیا تو اس خدا سے نہیں ڈرتا جس کی طرف تجھے لوٹ کر جانا ہے؟ تو میرے خلاف جنگ پر آمادہ ہے، حالانکہ تو جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ اس باطل کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ آ جا، یہ تیرے لیے دین و دنیا میں بہتری کا باعث ہوگا۔ لیکن عمر بن سعد دنیا کی لالچ اور ابن زیاد کے خوف میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے بہانے بنائے کہ اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا تو میرا گھر گرا دیا جائے گا، میری جائیداد ضبط کر لی جائے گی اور مجھے رے کی حکومت نہیں ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی بے حسی دیکھ کر آخری جملہ فرمایا، تم دنیا کے فائدے تو حاصل نہیں کر سکو گے اور یاد رکھو تمہیں عراق کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ملاقات بے نتیجہ ختم ہوئی اور امام علیہ السلام نے اس پر حجت تمام کر دیا۔ اسی دن ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کو سخت ترین خطوط موصول ہوئے، جن میں صاف لکھا تھا کہ اب وقت ضائع نہ کیا جائے، یا تو حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے یا پھر ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ عمر بن سعد جو پہلے جنگ نکل ڈرامہ کر رہا تھا، اب اپنی حکومت بچانے امام حسین علیہ السلام پر دباؤ بڑھانے لگا اور 9 محرم کے خونی دن کی تیاری کرنے لگا۔ 8 محرم الحرام کا یہ دن کربلا میں مظلومیت، پیاس اور حق کی آخری دعوت کا دن تھا۔ نواسۂ رسول نے آخری حد تک دشمن کو سدھرنے کا موقع دیا، لیکن دنیا کے پجاریوں نے ہدایت کے راستے کو ٹھکرا دیا۔ یہ 8 محرم کی تلخ حقیقت تھی جس نے 9 اور 10 محرم کے عظیم معرکے کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح کے اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔